بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ناول مداری کے ایک اور نئی ایپیسوڈ پڑھنے جا رہے ہیں، تو شروع کرتے ہیں ناول۔ میں کچھ دیر خان جی کے قدموں کی جانب خاموش رہا۔ ایسا ہی ایک موقع تھا جب خان جی نے اچانک آنکھ کھول کے مجھ سے کہا کہ انہوں نے مجھے معاف کیا، مگر میری بات پر آج تک یقین نہیں کیا کسی نے بھی، اور یہ ہمیشہ یہی کہ میں نے جھوٹ بول کے اس کے داد کا نام لیا ہے اور اس کا جذباتی استحصال کرنا چاہا۔ آج وہ مجھے اس بات کا طعنہ دے گئی تھی۔ ان چند لمحوں میں جو میں نے اپنی تنہائی کے ساتھ جی کے ساتھ گزارے، میں زندگی کا پورا ایک دور فارورڈ میں چلنے والی فلم کی طرح تصور کے پردے پر عکس کا گزر گیا تھا۔ اس دور کی یادوں کا کوئی حساب نہیں تھا، مگر قرض ضرور تھا، جس کا بار مجھے آج پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس بار کے نیچے دبا ہوا تھا، مگر یہ بار میرے باعث آزاد نہیں، وجہ افتخار تھا۔ دل ہی دل میں خان جی سے اپنی نادانیوں، کوتاہیوں اور گستاخیوں پر معافی مانگ لی، اور اگرچہ خان جی نے پلک جھپکی نہیں اور شاید کچھ سنائی بھی نہیں دیا، محسوس بھی نہیں، مگر مجھے ایک طمانینت ملی، کیونکہ یہ صرف میں جانتا تھا۔ دانستہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اور ناصر عظیم آج بھی خان اعظم کی مہربانیوں کے طفیل ناصر عظیم تھا۔ مجھے تو ہنرمند ہاتھوں کے کمال فن نے حسن و خوبصورت عطا کر دی، ورنہ میں وہی مٹی ہوں جس کا میں بنا ہوا ہوں۔ میں نے آخری بار خان جی کو خدا حافظ اور الوداع اور ان پر آخری عفو درگزر کی خواستگار نگاہ ڈالی۔ مجھے معاف کیجیے گا، پھر یہ صورت میں صرف خوابوں میں دیکھوں گا۔ اوکے، میرے راستے اس دنیا میں کہاں مل کے ایک ہو گئے تھے اور کہاں پھر الگ ہو رہے تھے۔ ایک نیک سیرت، نیک نیت اور نیک نظر انسان کو الوداع، ایک بااصول باہمت حق پرست مجاہد کو الوداع، ایک شفیق باپ، ایک فراق دل سرپرست، ایک مخلص دوست کو الوداع۔ خدا تم پر اپنی رحمتوں کے سائد ہمیشہ قائم رکھے۔ نہ رونے کی پوری کوشش کے باوجود واپسی پر میرے آنسو مجھے بتائے بغیر خاموشی سے اور مسلسل آنکھوں میں ہی اڈلتے رہے، اور مجھے یوں لگا جیسے میں دیار غیر میں ایک اجنبی اور اکیلا ہوں۔ قبر نے ٹھیک کہا تھا، اس وقت کے حساب سے سب کچھ بدل گیا ہے، کچھ بھی نہیں رہا، جو تھا وہ بالکل ختم ہو چکا۔ 2 بجے میں واپس پہنچا تو رئیس اداس لمبوترا چہرہ ہائے ساری دنیا سے بیزار بیٹھا تھا۔ جیرا چلا گیا تھا اور شبنم کمرے میں سونی کا انٹرویو کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے رئیس بھی پریشانی اور ناراضگی سے بھول گیا، اور اس کا چہرہ ایک سوالیہ نشان بن گیا۔ ابے کیا ہوا ہے؟ تو رو رہا ہے پیارے؟ کیا بہت بے عزت کیا اسے تجھ نے؟ چل چھوڑ یار، عزت و سالی ہاتھ کا محل ہے، آنی جانی چیز ہے۔ وہ کیا فرمایا علامہ اقبال صاحب نے؟ ایک گھونسلہ کھو گیا تو کیا رونے پیٹنے کے لیے؟ وہ مجھے تسلی دینے لگا۔ اداس اور غمزدہ ہونے کے باوجود مجھے رئیس کی بات میں مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مات آدفاں اور بھی ہیں۔ اس شعر کا مطلب اس نے ضرور سنا دیا، مگر شعر کی مٹی پلید کر دی۔ میں نے کہا یار رئیس، آج میں سب کچھ چھوڑ آیا ہوں، ایسے پہیلیاں مت بجھا۔ میں نے کہا سب ختم ہو گیا۔ خان جی کو چندہ کل صبح علاج کے لیے لندن لے جا رہی ہے، مگر علاج صرف بہانہ ہے، اصل میں تو وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی ہمیشہ کے لیے۔ خان جی کی مٹی بھی پرائی ہو جائے گی، حالانکہ اس جالے سپاہی پر اس زمین کا حق پہلے تھا، مگر چندہ کو کون سمجھائے؟ اس نے کبھی واپس نہ آنے کا فیصلہ یہ تو بڑا غلط فیصلہ کیا ہے یار اس نے۔ ہاں مگر وہ اس کو قانونی حق رکھتی ہے، مگر میں نے تلخی سے کہا اسے کون روک سکتا ہے؟ فون کی گھنٹی پر رئیس نے ریسیور اٹھایا اور مجھے تھما دیا۔ کمال ہے؟ میں نے کہا کمال سوری یار، تو میٹنگ میں تھا؟ کمال نے کہا یار بہت بری خبر ہے تیرے لیے۔ صرف میرے لیے؟ میں نے سنبھل کے کہا نہیں، ابھی کسی کے لیے بھی نہیں ہے، خان جی گزر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے بے اختیار کہا تو کتنی دیر ٹھہرا تھا ان کے پاس؟ شاید 10 منٹ، مجھے کچھ اندازہ نہیں۔ دراصل ان سے جدا ہوتے وقت میں بہت جذباتی ہو گیا تھا، پرانی باتیں یاد آ رہی تھی۔ کمال نے کہا چندہ سے تیری بات ہوئی تھی؟ ہاں، مشکل سے 2 منٹ، پھر وہ سفر کی تیاری کے بہانے چلی گئی تھی۔ کمال بولا تو وہیں تھا اس وقت؟ ہاں۔ آخر تو کہنا کیا جاتا ہے؟ یہ ذرا چہ میں نہیں وارد، اس نے قدر توقف سے کہا۔ دراصل جب چندہ واپس آئی تقریباً 10 منٹ بعد تو خان جی نہیں رہے تھے، ان کی سانس اور دل کی دھڑکن رک چکی تھی۔ مصنوعی طریقے سے دل کی حرکت اور تنفس بحال کرنے کی کوشش ضرور کی ہم نے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا بس یار، کبھی نہ کبھی تو یہ ہونا تھا، تو جانتا ہے ان کی ہر سانس آخری سانس ہو سکتی تھی۔ پھر رکا نہیں۔ چندہ کہتی ہے کہ جب وہ گئی تو خان جی زندہ تھے۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ ہاں ہوں گے نہیں، یقیناً تھے۔ چندہ نے تیرے سامنے ان کی نبض دیکھی تھی؟ ہاں دیکھی تھی۔ پھر کیا وہ سمجھتی ہے آواز میرے حلق میں پھنس گئی؟ ہاں، آئی ایم سوری۔ وہ ایسا ہی سمجھتی ہے، پاگل ہو گئی ہے وہ، کمال نے بڑے دکھ سے کہا۔ وہ سمجھتی ہے میں نے مار دیا خان جی کو؟ میں نے چیخ کے کہا چلانے سے کوئی فائدہ نہیں، دنیا میں کوئی نہیں جو اس پر 1% بھی یقین کرے۔ مگر کیا؟ وہ پولیس کیس کرنا چاہتی ہے مجھ پر، الزام عائد کرنا چاہتی ہے کہ میں نے اس کے دادا کو قتل کر دیا۔ اب اسے کون سمجھائے؟ میں نے بڑی کوشش کی، یہ سراسر دیوانگی ہے، ان کا آخری وقت آ گیا تھا، چندہ وہاں ہوتی تب بھی یہی ہوتا۔ اب یہ ایک افسوسناک اتفاق ہے کہ وہاں تو تھا اور خود تجھے پتہ نہیں چلا۔ اسے کہہ دو کہ بلا لے پولیس کو،
لگا دے مجھے خان جی کے قتل کا الزام، جیل بھجوا دے، مجھے پھانسی دلوا دے مجھے۔ اگر اس کے دل کو اسی سے سکون ملتا ہے، اگر ایسے ہی خان جی کی روح کو قرار مل سکتا ہے، تو میں خود کو پولیس کے حوالے کرنے کے آ جاتا ہوں، میں اعتراف جرم بھی کر لوں گا۔ میں نے دھاڑے مار مار کے روتے ہوئے کہا، ناصر ہوش میں آ، بیوقوفی کی بات مت کر، میرا مقصد تجھے سمجھانا تھا، اسے ہم سنبھال لیں گے، کچھ بھی نہیں کرنے دیں گے، مگر تو یہاں مت آنا، اس کے سامنے مت جانا۔ صدمے کے ساتھ غصے کے انتہا نے مجھے پاگل کر دیا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ اس وقت رئیس اور شبنم مل کے مجھے نہ سنبھالتے تو نہ جانے میں کیا کرور تھا۔ چندا کی بات نے مجھے اتنی اذیت پہنچائی تھی جو میری برداشت سے باہر تھی۔ میں اس وقت بھی اتنا ضرور سمجھتا تھا کہ یہ حرکت اس نے جانتے بوجھتے کی ہوگی، لیکن مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ مجھ سے نفرت کی انتہا میں چندا اتنا گر سکتی ہے۔ مایوسی کا شدید تن رد عمل ایک تقریبی سوچ بن کے ہی سامنے آتا ہے، جب آدمی یہ طے کر لیتا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ وطن کے عظیم سپاہی نے، ایک آزاد ملک کے غیور شہری کے اور مرد مومن نے پاکستان کی سرزمین کے سوا کہیں بھی دفن ہونا قبول نہیں کیا تھا۔ بے شک یہ فیصلہ خود اختیاری نہیں تھا، شاید یہ انتظام غیب ان کی خواہش اور دعا کی قبولیت کا نتیجہ تھا۔ اس شام انہیں میانی صاحب کے قبرستان کے ایک پرسکون گوشے میں سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ میں اس وقت وہاں موجود تھا، اور ان کے جسد خاکی کو لحد میں اتارنے والا بھی میں تھا۔ مجھے یہ موقع کمال نے فراہم کیا تھا، حالانکہ وہاں سابق اور حاضر سروس اعلیٰ فوجی افسران بھی تھے اور معززین شہری بھی۔ ان کی تدفین سرکاری فوج اعزاز کے ساتھ یقیناً نہیں کی گئی، کیونکہ نہ وہ کوئی جنرل تھے اور نہ ہی انہیں محاذ پر شہادت کی سعادت حاصل ہوئی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہیں پیش کیا جانے والا جذبات کا آخری خراج تحسین کسی طور پر کم نہیں تھا۔ رات کو قمر نے فون کیا، بھائی آپ رونا مت۔ میں نے کہا، خان اعظم کہتے تھے، یہی تلقین کرتے تھے کہ میرے لیے کبھی مت رونا۔ ہاں، قمر رونے لگی۔ دا شو مسٹ آن، زندگی کارواں کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے، وہ بولی۔ میں نے کہا، چندا کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، اپنے کوارٹر میں اکیلی گمسم بیٹھی تھی، اس نے ہمارے لیے بھی دروازہ نہیں کھولا کہ دیوار کے اوپر سے صحن میں کود کے۔ میں نے بہت کوشش کی وہ کچھ کھا لے، مگر وہ کپڑے بدل کے ہاسپٹل چلی گئی، وہاں شفٹ تھی آج اس کی۔ میں نے کہا، چلو اچھا ہے، اس کا پلان کیا ہے اب؟ کچھ نہیں، لندن سے اس کے کزن نے فون کیا تھا، معلوم نہیں اس نے کیا جواب دیا۔ اب کیا کرے گی وہ لندن جا کے بھائی، لیکن کچھ پتہ نہیں وہ چلی جائے، اس کے دماغ کا حال ایسا ہی ہے۔ بھائی مجھے نیند نہیں آ رہی، اس لیے تمہیں فون کر دیا، اب تم سو جاؤ، شب خیر۔ تو بھی اب مت جاگنا۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ اس رات مجھے سونے کی جدوجہد میں ناکام ہو کے سکون آور گولیوں کا سہارا لینا پڑا۔ میرا ذہنی انتشار اندر سے اٹھنے والے ایک ایسے شور کی طرح تھا جو ناقابل برداشت حد تک دماغ خراب کرنے والا تھا۔ صبح میں دیر تک سوتا رہا، جب جاگا تو میری حالت بہت بہتر تھی۔ شبنم وہیں صوفے پر بیٹھی چائے پی رہی تھی اور اخبار دیکھ رہی تھی۔ تم یہ دیکھو، میں چائے لاتی ہوں تمہارے لیے۔ اس نے اخبار مجھے تھما دیا۔ کیا کوئی خاص خبر؟ ہاں، تلاش کر لو، وہ بولی۔ خبر میں نے کسی دشواری کے بغیر تلاش کر لی، کیونکہ اس کے ساتھ ایک تصویر بھی تھی۔ تصویر میں شاہ عالم کے کسی افراد فرنگی حسینہ کی باہوں میں باہیں ڈالے کھڑا تھا۔ اس نے سیاہ سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے ساتھ کھڑی ہوئی لڑکی لباس عروسی میں تھی۔ اس کے ساتھ ہی مختصر خبر تھی کہ پی جی ایف کے سابق چیئرمین شاہ عالم نے لندن کی ایک ماڈل جیسی کرسٹیانو سے شادی کر لی اور کچھ عرصے سے تقریبات میں ایک ساتھ دیکھے جا رہے ہیں۔ خبر میں دیگر تفصیلات عمدہ نہیں دی گئی تھی کہ شادی کب اور کہاں ہوئی اور کس مذہب سے رسم و رواج کے مطابق ہوئی۔ اگر اس ماڈل نے نکاح کی خاطر اسلام قبول کیا تھا تو اس کا اسلامی نام کیا رکھا گیا، شرکا کون تھے، وغیرہ وغیرہ۔ شبنم چائے لے کر آئی تو میں نے کہا، بیوی نے تو کمال کر دیا، میں تعریف کروں گی اس کی تو تم جلو گے، وہ ہے ہی کمال کا لڑکا۔ کل اس نے صبح مجھے تصویر دکھائی تھی، میں نے خبر بنا کے اسے دی اور اس نے ہر جگہ لگوا دی۔ اب تک ملک رب نواز نے بھی دیکھ لی ہوگی۔ اب کم سے کم وہ رکشی کو پریشان نہیں کرے گا، وہ فون پر اس سے نہیں پوچھے گا کہ شاہ عالم کہاں ہے۔ فون پر مجھے یاد آیا۔ کیا یاد آیا؟ چپ کیوں ہو گئے؟ میں نے کہا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ رئیس کہاں ہے؟ سونی کو عمران خان سے ملوانے لے گیا ہے اور ملک بازی کی تاریخ میں اپنی فتوحات کا کارنامے سنا رہا ہے۔ سونی یہیں ہے ابھی تک، وہ کہاں جا سکتی ہے؟ اسے پورا یقین ہے کہ اب تک اس کی گرفتاری کے وارنٹ نکل چکے ہوں گے، پولیس اس کی تلاش میں چھاپے مار رہی ہوگی۔ گھر کہاں ہے اس کا؟ ماں باپ اور بہن بھائی تو ہوں گے۔ شبنم نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ایک بہن تھی جس کی شادی فیقے سے کر دی گئی تھی، اس کی مرضی کے خلاف۔ چچا کی دوسری بیوی ہے، فیقہ اس کا کزن تھا۔ 7 سال پہلے ماں باپ کسی شادی میں شریک ہونے گئے تھے، اوور لوڈنگ کی وجہ سے بس بے قابو ہو کے نہر میں گر گئی تھی۔ کچھ لوگ بچ گئے یا بچا لیے گئے، مگر سونی کے ماں باپ ان میں شامل نہیں تھے۔ پھر ایک بدقسمتی کا دور آیا، چچا نے ان کے مکان پر قبضہ کر لیا۔ سونی اپنی بہن کے مقابلے میں ذرا باغی فطرت رکھتی تھی، اس لیے چچا کی نہیں چلی، ورنہ اس کی شادی بھی کسی سے زبردستی ہو جاتی۔ اس نے کلاشنکوف کیسے اٹھائی، یہ سب لمبی کہانی ہے، تم خود اس سے سننا۔ پہلے مجھے بتاؤ تم کس فون کی بات کرنا چاہتے تھے؟ میں نے پھر تذبذب میں پڑ گیا، لیکن شبنم کے اصرار پر مجھے بتانا پڑا کہ کوئی عورت کئی مہینے سے چندا کو فون پر کیا بتاتی رہی ہے۔ شبنم نے کسی رد عمل کا اظہار کیے بغیر ساری بات سنی۔ تم کیوں ششوپن کا شکار تھے؟ یہ سب مجھے بتاتے ہوئے کیا سوچ رہے تھے؟ کچھ نہیں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ عورت کون تھی۔ وہ میں تھی، شبنم نے کہا، میرے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ اگر میں جذبات کو دیکھوں یا پولیس کی نظر سے دیکھوں تو ذہن میں یہی خیال آتا ہے، مگر عقل یہ بات نہیں مانتی۔ میں نے کہا، تم سمجھتے ہو میں ایسا کر سکتی ہوں؟ مجھے یقین ہے کہ تم کبھی ایسا نہیں کرو گی، تمہاری فطرت اور کردار کے ساتھ ایسی حرکت کوئی مطابقت نہیں رکھتی۔ اتنا بھروسہ ہے تمہیں مجھ پر
اس کا چہرہ اندر ہی خوشی سے دمکنے لگا۔ ہاں، چنانچہ اس کے بعد رکشے کا خیال آتا ہے تمہارے علاوہ اس کو ہر بات معلوم ہوتی تھی، مگر اس کو کیا ضرورت تھی؟ کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اس سازش سے؟ اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں چندہ کے معاملات سے۔ تیسری عورت کوئی نہیں، مجھے تو نظر نہیں آتی۔ سوچ سوچ کے میرا دماغ معاف ہونے لگتا ہے۔ کیا یہ کار خیر کس نے کیا؟ اس نے جو کہا وہ جھوٹ نہیں تھا، مگر اتنا سچ بولنے کا مقصد چندہ کی بدگمانی کو نفرت میں بدلنے کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب تو میری صورت بھی دیکھنے کے روادار نہیں، سارا شک مجھ پر جانا چاہیے۔ لیکن ناصر، تمہارے اور اپنے درمیان کسی دوسری عورت کے آ جانے سے مجھے کبھی فرق نہیں پڑا۔ مجھے رکشی سے کبھی بھی حسد یا جلن نہیں ہوئی۔ اگر تم رکشی کی جگہ چندہ کو دے دیتے تو میں کوئی شکایت نہیں کرتی۔ تم جانتے ہو کہ میں نے کبھی تمہیں پابند نہیں کیا۔ ہاں، میں خود اپنے طور پر پابند ہوں۔ میں نے ہاتھ اٹھا کے کہا، کوئی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے سب معلوم ہے۔ ہاں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ چندہ کا دل اتنا تنگ ہے، ایسی نوبت پہلے کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ میں نے اور کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ میرا مطلب ہے جب تک میں ناصر عظیم تھا میں پہلے صرف شادوں کا تھا، پھر چندہ کا ہو گیا۔ جب شاہ عالم بنا تو چندہ کی محبت نقش پر برآب ثابت ہوئی۔ شبنم کچھ الجھن میں پڑ گئی، لیکن چندہ کو یہ کہاں معلوم تھا کہ تم دوہری زندگی گزار رہے ہو؟ یہ بات رکشی کے علم میں تھی، یہ بات رکشی کے علم میں بھی نہیں تھی۔ ہاں، اور جب یہ راز کھلا تو ان دونوں نے مجھے اپنی اپنی زندگی سے خارج کر دیا۔ یہ غالباً پرویز شاکر کا شعر ہے، وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی۔ لیکن چندہ نے ایسا نہیں سمجھا۔ اس نے لوٹ کر آنے والے ناصر عظیم کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ خیر، اسے کیا سمجھا جا سکتا ہے نوشتہ تقدیر کے سوا؟ رہی صحیح کثر اس مہربان نے پوری کر دی جو اسے فون پر میرے بارے میں وہ باتیں بتاتی رہی جو کسی بھی عورت کی محبت کو نفرت میں بدلنے کے لیے کافی تھی۔ چندہ تو پہلے میری بات کو دل سے نکال چکی تھی۔ یہ میری زندگی کا ایک اور باب تھا جو آج بند ہوا۔ شبنم نے دانستہ موضوع بدل دیا۔ تم نے اخبار دیکھا؟ ہاں، بس کہ ہائی جیک ہونے کی خبر کل مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ شبنم ہنسنے لگی۔ صبح 2-2:30 بجے کا واقعہ کل صبح کے اخبارات میں کیسے خبر بن سکتا ہے؟ ایک ایوننگ پیپر کی رپورٹ دی گئی تھی، باقی اخبارات کے اندر کے صفحات آج ہی دی، 4 صفحے پر۔ میں نے تلاش کی تو تقریباً ہر اخبار کے ایک تصویر کے ساتھ مجھے پوری خبر مل گئی۔ تصویر میں بس کا جلا ہوا ڈھانچہ نظر آ رہا تھا۔ رپورٹر نے کچھ مسافروں کے تاثرات بیان کیے تھے۔ پولیس نے کلینر کو عینی شاہد کے طور پر پکڑ رکھا تھا اور اس پر فقے کے قتل کا الزام بھی تھا۔ ملک رب نواز نے اسے اپنی سیاسی دشمنی کی سازش قرار دیا، مگر پولیس نے ذاتی دشمنی کو اس واردات کا سبب بتایا تھا۔ آگے وہی تھا کہ پولیس نے فلاں دفعہ کے تحت نامعلوم افراد کے خلاف ملک رب نواز کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا، تفتیش جاری ہے اور سنسنی خیز انکشافات کی توقع ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا، ملک نے فقے کے انتقام کا معاملہ گول کر دیا۔ فقہ نامعلوم حملہ آور ہو گیا۔ اگر ملک صاحب اسے شناخت کرتے یا کلینر دیوانہ اس کا نام لیتا، پھر باقی کہانی کے منظر عام پر آنے کا خطرہ تھا کہ فقے نے یہ انتقامی کارروائی کیوں کی، آخر اس کی سالی نے اس کا ساتھ کیوں دیا؟ یعنی سالی کلاشنکوف والی اب قانونی طور پر محفوظ ہے، لیکن ملک رب نواز کے عطاب سے نہیں۔ قانون نہیں بلکہ ملک خود سزا دے گا۔ یہ زیادہ خطرناک ہے۔ شبنم سوچ میں پڑ گئی۔ ہم اسے کب تک بچا سکتے ہیں اور کیسے؟ کوئی بھی کسی کو بچانے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ بچانے والا تو اوپر بیٹھا ہے۔ میں نے کہا، افسوس یہ ہے کہ ہمارا مشن ناکام رہا۔ ایسا مت کہو، ناکام صرف ایک کوشش ہوئی ہے۔ بہت سوچ کے میں نے یہ فیصلہ کہا کہ ملک رب نواز سے ملاقات اب ناگزیر ہو گئی ہے۔ میں آج ہی ملوں گی اس سے، شبنم نے کہا۔ میں چونک پڑا۔ تم اکیلی جاؤ گی؟ مجھے خوشی ہوگی اگر تم بھی ساتھ چلو۔ وہ بولے، یہ اچانک فیصلہ؟ اس نے میری بات کاٹ دی۔ اچانک نہیں، حالات رفتہ رفتہ ایسے موڑ پر آ گئے ہیں کہ میں ایک اخبار نویس کی حیثیت سے ملک رب نواز کو تشریف ملاقات کا شرف بخشوں گی۔ بہت سی باتیں وضاحت طلب ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ انکار کر دے۔ وہ ہنسی۔ بالکل ہو سکتا ہے، مگر ہوگا نہیں۔ ہم اخبار والوں کو بھی ایک چھٹی حص ہوتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اب ہم مداری ایک کھیل شروع کر سکتے ہیں اور اچھے بھلے آدمی کا بچہ جمورہ بنا سکتے ہیں۔ صحافت کی صنعت تو ہمارے ہاتھ میں ہر وقت رہتی ہے، مداری کی ڈگڈگی کی طرح۔ جب کھیل شروع کرنا ہو تو ہم پبلک کو متوجہ کرتے ہیں، جیسے مداری مجمع لگاتا ہے۔ پھر بچے جمورے سے ملاقات شروع کرتے ہیں اور بڑے بڑے چلاک زمانے کو الو سمجھنے اور بنانے والے ان سوالوں کا جواب دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پبلک کو بڑا مزہ آتا ہے جب حکومت کی ٹانگ کھینچی جائے، کسی توپ قسم کے بیوروکریٹ کا کچا چٹا سامنے آئے، کسی وزیر سفیر کے بارے میں سنسنی خیز انکشافات ہوں۔ میں نے دلچسپی سے کہا، اچھا یہ بات ہے تو شروع کرو اپنا کھیل، ابھی لو۔ شبنم نے کہا، ادھر آ جاؤ، یہاں 2 ہینڈ فری ٹیلی فون سیٹ ہیں، تم دونوں طرف کی گفتگو سن سکو گے۔ شبنم نے ملک رب نواز کا پرائیویٹ نمبر ملایا۔ ملک رب نواز صاحب بول رہے ہیں، السلام علیکم۔ ملک نے کہا، جی وعلیکم السلام۔ آپ کی آواز سے ہم پہچان تو گئے ہیں مگر نام نہیں آ رہا ذہن میں۔ دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالیں، پبلک پراپرٹی ہے۔ میں شبنم بول رہی ہوں۔ اچھا، لو جی، یہ تو کمال ہو گیا۔ ہم بھی سوچ ہی رہے تھے کہ بہت دن ہو گئے اخبار والے دوستوں سے ملاقات کیے، کسی دن ہمارے ساتھ چائے پیو۔ شبنم نے کہا، کسی دن کیا ملک صاحب، آج کیوں نہیں؟ وہ بات یہ ہے کہ سب کو پہلے سے بتانا پڑتا ہے۔ ملک نے خوش اسلوبی سے شبنم کو ٹالنے کی کوشش کی۔ میں صرف اپنی بات کر رہی ہوں۔ دراصل آج صبح اخبار دیکھا تو آپ کی تصویر نظر آئی، اور پھر افسوسناک خبر، کسی نے آپ کی کوئٹہ جانے والی بس کو اغوا کر لیا، پھر آگ لگا دی۔ بس جناب، یہ تو چلتا ہے اپنے ملک کی سیاست میں۔ حالانکہ ہم کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی کے قائل نہیں، مگر ہمارے بھی ہیں مہرباں۔ کیسے لاکھوں کا نقصان ہوا ہمارا۔ 8-10 لاکھ کیا ہے آپ کے لیے ملک صاحب، اور پھر اصل نقصان تو ہوا انشورنس کمپنی کا۔
آپ نہیں بس خرید لیں گے بیمہ کی رقم سے، وہ تو ٹھیک ہے، مگر آپ دیکھو مسافروں کو کتنا نقصان ہوا، وہ سب ہم کو پورا کرنا پڑے گا، وہ بیمہ کمپنی کیوں دے گی؟ اور ابھی قانونی مسائل میں ہمارا کتنا وقت ضائع ہوگا؟ آخر کون ہو سکتے ہیں آپ کے دشمن؟ وہ مشتعل ہو گیا۔ لو جی، اس کا پتہ چل جائے گا تو ہم ان کا بینڈ نہ بجا دیں گے۔ شبنم نے کہا میرا خیال ہے کہ میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں اس معاملے میں۔ آپ کو معلوم ہے کچھ؟ شبنم نے کہا ایک بات بتانا چاہتی ہوں میں، جو آپ کے لیے بہت اہم اطلاع ہوگی۔ کل آفس میں ایک پارسل موصول ہوا تھا اخبار کے دفتر میں۔ جی، پارسل میرے نام پر تھا، میں اپنے ساتھ لے آئی گھر، ابھی ذرا فراغت ہوئی تو میں نے اسے کھولا۔ ملک نے کہا ایسے پارسل خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ بالکل ہو سکتے ہیں، مگر اس کے وزن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں بم نہیں ہو سکتا، اس میں کچھ تصویریں تھیں۔ تصویریں؟ میری ملک شاید غلط قسم کی تصویر کے خیال سے پریشان ہو گیا۔ شبنم ہنسی۔ آپ کی ہوتی تو ہم شائع کرنے کی دھمکی دیتے، کچھ مال وصول کرتے آپ سے۔ اور جی مال کیا آپ سے زیادہ ہے، آپ ویسے ہی حکم کرو۔ شبنم نے کہا وہ تصویریں رنگین تھیں، کسی نے بڑی مہارت سے بنائی تھیں، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا کہ ان کو دیکھ کر، لیکن ابھی بھی کسی نے مجھے فون کیا، مجھ سے پوچھا کہ تصویریں دیکھ لیں آپ نے؟ اچھا کون تھا فون کرنے والا؟ یہ تو نہیں بتایا اس نے۔ وہ فون کرنے والا نہیں، فون کرنے والی تھی۔ ملک نے کوئی زنانی تھی؟ ہاں جی، کوئی عورت تھی، لہجے سے پختہ عمر کی اور تعلیم یافتہ لگتی تھی۔ مجھ سے انگریزی میں بولتی رہی اور اس کے سوال کے جواب میں میں نے کہا کیا یہ تصویریں تم نے بھیجی تھیں؟ اس نے کہا کہ یہ آپ کی سمجھ میں کچھ آیا؟ میں نے کہا کہ میں ان تصویروں پر غور کر رہی تھی، پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں۔ وہ بولی کہ یہ نوادرات ہیں۔ نوادرات؟ ملک کا چونکنا ایک فطری بات تھی۔ ہاں جی، اس نے کہا کہ یہ کچھ پرانی تاریخی چیزیں ہیں، ملک رب نواز کی جس بس کو کوئٹہ جاتے ہوئے اغوا کیا گیا اور آگ لگا دی گئی، یہ چیزیں اسی بس کی میں اسمگل کی جا رہی تھیں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس نے ملک بولا۔ اس نے کہا کہ اور بہت سے لوگوں کی طرح ملک رب نواز بھی اس بس سروس کو اسمگلنگ کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اس الو کی پٹھی سے کہنا تھا کہ یہ بات ہم سے ہمارے منہ پر کرے، ایسے فون پر کتیاں کی طرح کیوں بھونک رہی تھی؟ شبنم نے کہا ایسا میں کیسے کہہ سکتی تھی؟ اس نے بتایا کہ کوئٹہ سے مال جانا تھا چمن کے راستے افغانستان، وہاں سے ایران اور وسطی ایشیا کی ریاستوں کو بھیج دیا جاتا اور پہنچتا ہے یورپ امریکہ کی منڈی میں۔ ملک رب نواز نے چند سیکنڈ کے توقف سے کہا بی بی برا مت مانو تو ہم بھی ایک سوال کریں تم سے؟ ضرور کریں ملک صاحب، سوال تو سوال ہوتا ہے، کوئی گالی نہیں۔ سوال یہ ہے جی کہ آخر ہمارے معاملات میں آپ کا نام بار بار کیوں آتا ہے؟ اب دیکھو، پہلے کسی نے آپ کو اغوا کیا، ہمارا مطلب ہے کہ ہمارا نام لے کر کچھ لوگ زبردستی لے گئے آپ کو اور ہماری ایک کوٹھی میں بلا وجہ بٹھا کے رکھا، مگر آپ نے تو ترویج کر دی تھی کہ وہ کوٹھی آپ کی نہیں۔ ہاں، وہ دراصل مالک تو ہمارا ایک دوست تھا، مگر چابی ہمارے پاس ہے اور دیکھ بھال ہم کرتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری ہے۔ وہ بات تو سچ تھی، ہم نے کب کہا کہ آپ جھوٹ بولتی ہیں؟ اس کے جناب کہ وہ ہمارا ایک نمک حرام ملازم چوری کر کے بھاگا ہے، آپ کے پاس گیا شکایت لے کر، اور آپ نے اس کے وکیل بن کے ہمیں فون کیا۔ جو چیز وہ لے کر بھاگا تھا، ایک مورتی کا سر۔ شبنم نے گالی کو نظر انداز کر دیا۔ ہاں جی وہی، اس کا معاملہ بھی آپ طے کرا رہی تھی، بے شک کرایا نہیں، مگر بات آپ نے کی تھی، اور اب دیکھو یہ نیا معاملہ۔ شبنم نے کہا ایسے معاملات میں لوگ ہمیشہ اخبار والوں کا ذریعہ بناتے ہیں۔ آپ وہ تصویریں دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت پھر مجھے فون کرے۔ ملک نے سوچ کے کہا ٹھیک ہے جی، آپ وہ تصویریں لاؤ۔ کیا فیقے سے پھر کوئی بات نہیں ہوئی؟ اس مورتی کے سر کا معاملہ وہ بھی ہو جائے گا، مگر آپ کو تعاون کرنا ہوگا، مجھے تو آپ جانتے ہیں نہ کسی کو بلیک میل کرنا میری عادت نہیں، لیکن اور کسی کے ہاتھ میں پڑ گئی یہ تصویریں تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ آپ تشریف لاؤ جی غریب خانے پر، ہم آپ کے لیے وہ ہیں چشمے براہ، ملک نے خوشی کلاکی سے کہا۔ میں ابھی 1 گھنٹے میں آتی ہوں، شبنم نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں نے ایک فون آزاد صاحب کو کیا اور انہیں اپنی خیریت کی اطلاع دینے کا فرض پورا کیا۔ وہ ابھی اخبار کے دفتر سے واپس گھر پہنچے تھے۔ حسب عادت انہوں نے غنودگی میں کچھ ڈانٹ ڈپٹ کی اور کچھ سمجھایا۔ شبنم نے دوسرا فون کسی ہم پیشہ کو کیا اور یہ بتایا کہ وہ ملک رب نواز سے ایک انٹرویو کرنے کے اس کے گھر جا رہی ہے۔ یہ سب حفاظتی بندوبست تھا۔ میں نے آخری روز تک شبنم کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ میں تمہیں وہاں ڈراپ کر کے باہر انتظار کروں گا، مجھے 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ میں نے کہا ہم انتظار کریں گے تیرا قیامت تک بقول شاعر۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کار کہاں سے ہمارے پیچھے لگی تھی، جس نے چرنگ کراس کر کے کوئنس روڈ کی طرف مڑتے مڑتے سابق فری میسن ہال کے سامنے اچانک ہمارا راستہ روک لیا۔ یا اللہ خیر، شبنم کے منہ سے بے اختیار نکلا یہ کون ہے؟ میں نے بریک پر پورا زور ڈال کے گاڑی کو روک لیا۔ یہ تمہارا کوئی نادیدہ پرستار ہو سکتا ہے، رقیب اور سیاسی میرے ساتھ تمہیں دیکھ کے اس کے جذبات سخت مجروح ہوئے ہوں گے، اب وہ مجھے مجروح کرے گا۔ راستہ روکنے والی کار عام قسم کی سوزوکی سیڈان تھی، لیکن اس کے رجسٹریشن اسلام آباد کی تھی۔ گاڑی سے اتر کے ہماری طرف آنے والا وہ تھا جو کار چلا رہا تھا، گاڑی میں اس کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا۔ شبنم نے طرف جھک کے آہستہ سے کہا یہ تو وہی لگتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ کس کی طرف ہے۔ ہاں، رئیس نے جو حلیہ بتایا تھا اس کے مطابق یہ پروفیسر ہاشم رضا ہے۔ وہ اتنی دیر میں قریب آ گیا تھا، اس کے لبوں پر ایک دوستانہ اور معذرت خواہ مسکراہٹ تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے تمہیں ایسا روکا۔ میں نے کہا آپ نے تو پوری کوشش کی تھی کہ ایکسیڈنٹ ہو ہی جائے۔ اس نے سر ہلایا، تم نے بچا لیا۔ آف کورس یہ تمہاری مہارت تھی، لیکن میں سوری کہہ چکا ہوں۔ پروفیسر کے سر، پلکوں اور بھوؤں کے بھال گھنے اور بالکل سفید تھے۔ اتنی مکمل سفیدی اس کی جسمانی صحت سے میل نہیں کھاتی تھی، یوں لگتا تھا جیسے اس نے بالکل اثر نظر آنے والی سفید بالوں کی وگ لگا رکھی تھی۔
اس کی آنکھیں روشن پرتجسس انداز میں متحرک اور کچھ گول تھیں۔ انہیں دیکھ کے الو کی یا سانپ کی آنکھوں کا خیال آتا تھا، مگر الو یا سانپ اینک نہیں لگاتے تھے، اور پروفیسر کی آنکھوں پر نازک سنہرے فریم کی خوبصورت اور قیمتی اینک تھی۔ شبنم نے آہستہ سے میرا ہاتھ دبایا، جس کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ میں فوراً پروفیسر کو پہچاننے کی کوشش نہ کروں۔ کون ہیں آپ؟ اور اس طرح ہمارا راستہ روکنے کا مقصد کیا ہے آخر؟ وہ بالوں پر ہاتھ پھیر کے مسکرایا۔ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو آپ وہی ہیں مشہور صحافی شبنم۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ صرف نام بتانا کافی نہیں ہوگا، وہ اطمینان سے بولا۔ اسے کچھ معلوم بھی نہیں ہو سکتا، میرے پاس تمہیں بتانے کے لیے نام کے علاوہ بھی کچھ ہے جس میں تم یقیناً دلچسپی ہوگی۔ آپ کا یقین خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے، شبنم نے کہا۔ ایسا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی سنسنی خیز خبر لائے ہیں یا ایک چونکا دینے والا انکشاف کر سکتے ہیں، مگر بات کچھ نہیں ہوتی۔ اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ میں ہاشم رضا ہوں، پروفیسر ہاشم رضا۔ کیا یہ نام آپ کو سنا ہوا لگتا ہے؟ شبنم نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کراچی سے بزرگ شاعر ہاشم رضا کو ضرور جانتی ہوں، جو وہ سینئر ICS آفیسر تھے۔ وہ مسکرایا۔ میں لندن میں ہی ہوں آج کل۔ میں نے کہا ایک منٹ، آپ ایک مورخ تاریخ داں ہیں، تاریخ اور تہذیب پر بہت ریسرچ کی تھی آپ نے؟ وہ خوش ہوا اور اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک خوبصورت والٹ نکالا، پھر والٹ میں سے ایک کارڈ مجھے پیش کیا۔ خوشی ہوتی ہے جب اپنے وطن میں بھی کوئی نام جاننے والا ملتا ہے، صورت آشنا صحیح۔ یہ بے مہری یاران وطن کا شکوہ کرنے میں پروفیسر بجانب تھا۔ ٹیلی ویژن کے آنے سے بھی صورت حال میں تبدیلی نہیں آئی۔ کسی حشر سما ماڈل یا ایکٹرز کے مقابلے میں اہل علم اور اہل قلم کی صورت کو آج بھی کوئی نہیں پہچانتا۔ مصور اور مصنف، اسکالر اور سائنسداں صرف اپنے نام کی شناخت رکھتے ہیں، وہ بھی اپنے مخصوص دلچسپی کے حلقے میں۔ جیسے شاعر کو مشاعروں میں اور مصور کو نمائشوں میں پہچانا جاتا ہے، مجھے تاریخ یا تہذیب پر تحقیق سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تاریخ میں نے میٹرک میں جتنی پڑھی تھی، اس سے مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ہندوستان میں کتنے خاندان تھے حکومت کے اور یہاں کتنے واسرائے آئے۔ اس طرح تہذیب سے میرا تعلق تاریخی عمارات اور عجائب خانوں تک محدود تھا۔ وادیہ نیل یا رومن تہذیب، کندھارا تہذیب کے آثار اور برصغیر ہندو مسلم تہذیب کے بارے میں معلومات بہت واجبی بلکہ سطحی تھی۔ پروفیسر ہاشم رضا سے میرا تعارف کسی اور حوالے سے غائبانہ طور پر ہوا تھا، اور جو کچھ مجھے معلوم ہوا تھا اس سے میرے دل میں پروفیسر کی عزت ایک محقق اور اسکالر کی حیثیت سے بری نہیں تھی۔ اس نے اپنے علم کو ملک ربنوا جیسے وطن دشمن اسمگلر کی دولت کے عوض گروی رکھ دیا تھا۔ پہلے وہ اس کے ساتھ مل کر ملک کی تاریخی اور تہذیبی ورثے کو ڈالروں کی منڈی میں فروخت کرنے کے مذموم کاروبار میں شریک تھا، اور بعد میں کسی وجہ سے یہ اشتراک عمل جاری نہ رہا تو اس نے خود لندن میں بیٹھ کے اسمگلنگ کی مارکیٹ میں قدم جما لیے تھے۔ یہاں یہ مشہور تھا کہ پروفیسر ہاشم رضا کا قتل ہو گیا تھا، مگر وہ میرے سامنے زندہ سلامت کھڑا تھا۔ اس کی شخصیت پر اسرار تحریر خیز اور بدنامی کی تاریک دھند میں لپٹے ہوئے ماضی کے آئینہ دار تھی۔ میں نے کارڈ کو دلچسپی سے دیکھا۔ اس پر لندن کا ایڈریس، فون اور فیکس نمبر تھا۔ یہاں آج کل ایک ہسٹری کانفرنس ہو رہی ہے۔ اس نے طمانیت سے سر ہلایا۔ یس، اسی میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ شبنم نے کہا افسوس کہ مجھے تاریخ سے صرف کیلنڈر کی حد تک دلچسپی ہے۔ اس نے کہا دیکھیے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں نے کہا سوری پروفیسر، یہ جگہ کوئی بات کرنے کے لیے قطعی نامناسب ہے، ویسے بھی ہم ایک اور کام کے لیے نکلے تھے گھر سے۔ اس نے ندامت سے ہاتھ ملائے۔ آئی ایم سوری، اگر میں کسی وقت آپ سے ملنا چاہوں۔ کس سلسلے میں آخر؟ شبنم نے کہا۔ وہ معاملات ایسے ہیں، اس نے میری طرف دیکھا، کہ یہاں ڈسکس نہیں کیے جا سکتے۔ آف کورس مجھے قطعی اعتراض نہیں ہوگا اگر آپ کے شوہر بھی ساتھ ہوں۔ میں نے کئی بار اخبار کے دفتر میں رابطے کی کوشش کی، پریس کلب سے بھی معلوم ہوا کہ لیکن آپ سے بات نہ ہو سکی۔ یہ تو خوش قسمتی ہے میری کہ اچانک آپ پر نظر پڑ گئی میری۔ شبنم نے کہا پروفیسر آپ کا قیام کہاں ہے؟ میں نے کہا بھائی کمال کرتی ہو تم بھی۔ ہسٹری کانفرنس کے سب مندوبین کو کسی ایک ہوٹل میں اکوموڈیٹ کیا گیا ہوگا، رائٹ؟ آپ روم نمبر اور ہوٹل کا نام بتا دیں، اور یہ کہ آپ رات کو کس وقت ملتے ہیں، شبنم نے کہا۔ شبنم نے افسوس کا اظہار کیا۔ کہاں ٹھہرا دیا منتظمین نے آپ کو؟ پروفیسر نے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ 12 بجے پہلے میں چیک آؤٹ کر جاؤں گا، اور ظاہر ہے کسی اچھے ہوٹل میں جاؤں گا۔ میں فون کر کے بتا دوں گا آپ کو اخبار کے، میں پیغام چھوڑ دوں گا کہ اگر آپ نے ملیں، جیسے آپ کی مرضی۔ شبنم نے کہا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کھینچ لیا۔ پروفیسر صاحب، آپ نے پاکستان کیوں چھوڑا آخر؟ اس کا مسافے کے لیے آگے بڑھنے والا ہاتھ رکا۔ بس، اور کیا کہیں، یہاں قدر نہیں تھی، ساری عمر پڑھاتے گزر گئی۔ آپ نے ریٹائر ہونے کے بعد اپنا مکان بنا لیا تو کہیں؟ میں نے جیسے بہت سوچ کے کہا، ہاں ادھر شادلہ کی طرف۔ آئی ایم رائٹ؟ وہ صاف نروس نظر آنے لگا۔ ہاں بنایا تو تھا، لیکن بیچ دیا، کوئی فائدہ نہیں تھا پاکستان میں رہ کے۔ میں نے کہا ایک غریب ملک کی صحافی یا پروفیسر کو کون دے سکتا ہے؟ وہاں یقیناً آپ کی اچھی آمدنی ہوگی۔ ہاں خدا کا شکر ہے۔ اچھا پھر ملاقات ہوگی۔ اس نے اپنا ہاتھ پہلے شبنم کی طرف اور پھر میری طرف بڑھایا۔ لندن میں رہ کے آپ یہ بھول گئے ہیں کہ یہاں خواتین مردوں سے مصافحہ نہیں کرتی۔ میں نے کہا اس نے کچھ برا مانا، صرف سوچ کا انداز ہے یہ بھی، ورنہ ہماری خواتین کیا نہیں کر رہی ہیں، کس معاملے میں مردوں کی برابری کے دعوے دار نہیں ہیں، اور مغرب کی تقلید میں کیا کسی سے کم ہے؟ مہذب اور ترقی یافتہ ہونے کا معیار ہی یہ ہے کہ یہاں کہ آپ اپنے لائف سٹائل میں کس حد تک پاکستانی نہیں۔ اس کے سچ نے مجھے کچھ شرمندہ کیا۔ پھر بھی ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کا مزاج اسلامی ہے۔